ہر ہفتے یہ ایک مسئلہ بڑی شدت کے ساتھ موجود رہتا ہے کہ جب سیرت رسول پہ گفتگو کی جائے تو یقیناً کچھ ایسی بحثیں بھی آتی ہیں، کچھ ایسے مسائل بھی آتے ہیں کہ جو عام طور پر بڑے خشک سمجھے جاتے ہیں، اور آنے والوں کی اکثریت کیونکہ واقعات سننے میں زیادہ دلچسپی لیتی ہے، تاریخ زیادہ پسند ہوتی ہے لوگوں کو، اس لیے تکلیف سے احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ جو خشک بحث بیچ میں آ گئی، اس سے سننے والے اکتاہٹ میں مبتلا ہو رہے ہوں گے، مگر دوسری جانب یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر ان باتوں کو نامکمل چھوڑ دیا جائے تو عام مجالس میں کیونکہ اتنا وقت تو نہیں ہوتا جتنا ہمیں مل گیا، 25 تقاریر ہوئی اور ابھی صرف اعلان رسالت ہی تک بات پہنچی ہے، تو یہ چیزیں عام مجالس میں بھی بیان نہیں ہو پاتی ہیں، اس مخصوص سلسلے میں بھی بیان نہ ہو تو یہ جو علمی مباحث ہیں یہ نامکمل رہ جائیں گے۔ اس لیے اب تقریباً یہ انداز بن گیا ہے کہ 1-2 ہفتے تاریخی باتیں اور کبھی کبھار بیچ میں ایک ایسی گفتگو جو عام سننے والوں کی نقطۂ نگاہ سے تو بڑی خشک لیکن سیرت رسول کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم، اور آج کی تقریر بھی کچھ اسی قسم کی تقریر ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ایک مسئلے کو میں نے بیان کرنا شروع کیا تھا، مگر پھر یہ دیکھ کر کہ لوگوں کی اکتاہٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسے بیچ میں چھوڑ دینا پڑا، اور یہی طے کیا کہ اس کو 2 حصوں میں کر کے کچھ باتیں آج مکمل کی جائیں گی۔ بیان مکمل نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی بھی پیدا ہو گئی ہوگی، جو آج دور ہو جانا چاہیے کہ بات پیغمبر اسلام پر آنے والی پہلی وحی سے شروع ہوئی تھی، اور گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ وہی 5 طریقوں سے 5 زیادہ مشہور طریقے جن طریقوں سے رسول پہ یہ وحی آتی ہے، یا الہام کے ذریعے، یا خواب کے ذریعے، یا فرشتہ انسانی شکل میں آ کے پیغام الہی پہنچاتا ہے، یا فرشتہ اپنی نورانی شکل میں آ کے پیغام الہی پہنچاتا ہے، اور یا براہ راست مرسل و مرسل، معبود و عبد کے درمیان گفتگو ہوتی ہے پیغمبر اسلام تک بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے، یہاں تک کہ جبرائیل کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، خود براہ راست پروردگار وحی کو نازل کرتا ہے، جو وحی کی سب سے مشکل قسم ہے۔ تو یہ 5 طریقے بیان کیے جا رہے تھے، اور اسی کے درمیان یہ بات آ گئی کہ مسلمانوں میں ایک مکتب فکر ہے جو اگرچہ خاصے طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج کل وہ بڑا طاقتور ہو چکا، کہ جن کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے اوپر جو بھی وحی آتی ہے وہ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ باقی پیغمبر کے پاس کوئی اور وحی نہیں، اور اسی لیے پیغمبر کے جو احکام قرآن کے اندر ہیں عمل کرو، وہ وحی کا حکم ہے، ہم مانیں گے، اور جو کچھ قرآن میں نظر نہ آئے اور پیغمبر کہیں کہ ایسا کرو تو وہ پیغمبر کا ذاتی حکم ہے جو پیغمبر اپنی رائے سے دے رہے ہیں۔ اب چاہے ہم مانیں چاہے نہ مانیں، بلکہ اختیار بھی نہیں ہے ہمیں اپنی عقل بھی لگانا، اور روایت بھی آ جاتی ہے کہ جب پیغمبر مدینے گئے تھے تو لوگوں کو دیکھا تھا کھجور کے درختوں میں نر اور مادہ کا پیون ملاتے ہوئے، اس کام سے روک دیا تو کھجوروں کی فصل خراب ہو گئی۔ پیغمبر نے جب پوچھا کہ اس سال فصل کیوں خراب ہوئی تو کہا اللہ کے رسول آپ نے منع کر دیا، ہم نے آپ کی بات مانی، مگر اس کے بغیر کھجور میں پھل نہیں آ سکتا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ میں بھی تمہارا جیسا ایک انسان ہوں، جب دنیاوی معاملات میں گفتگو کیا کرو تو میری بات کو ماننا تمہارے لیے ضروری نہیں، بلکہ خود دیکھا کرو کہ اس میں فائدہ ہے یا فائدہ نہیں۔ یہ تو ایک گروہ ہے، مگر ایک گروہ اس سے بھی آگے بڑھا، اس نے کہا کہ دینی باتوں میں بھی اگر رسول نے کوئی بات کہی
اور وہ بات ہم کو قرآن میں نہیں ملی تو پھر اس بات کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں پچھلی دفعہ ہم اپنے عقیدے کو ظاہر کر رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ یہ کوئی دلیل دینے کی گفتگو تو ہے نہیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ہمارا اپنا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ ہمارا اپنا عقیدہ یہی ہے کہ پیغمبر اسلام جو کہتے ہیں وہ ما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحی، ہر ایک وحی الہی کے اشارے سے ہوتا ہے کلام، لیکن تین طریقے سے پیغمبر کا کلام، خدا کا کلام ہم تک پہنچتا ہے۔ ایک تو براہ راست قرآن کے ذریعے، ایک حدیث قدسی کے ذریعے، ایک حدیث رسول کے ذریعے۔ اس میں سے دو باتیں تو بالکل واضح ہیں۔ قرآن کسے کہتے ہیں کہ پیغام خدا کا ہو، الفاظ بھی خدا کے ہوں۔ حدیث رسول کسے کہتے ہیں؟ پیغام خدا کا ہو، الفاظ رسول کے ہوں۔ مگر جو تیسری چیز ہے یعنی حدیث قدسی، اس میں علماء میں اختلاف ہے دو نظریے۔ ایک نظریہ پچھلی دفعہ میں نے بیان کر دیا تھا، وہی موقع تھا کہ جب میں نے اکتاہٹ محسوس کر کے مجمع کی آسانی کے لیے موضوع کو بدل دیا، آج اس کو مکمل کرنا کہ حدیث رسول بالکل واضح بات کہ پیغام خدا ہے، الفاظ رسالت ہے۔ قرآن خدا کا پیغام ہے، الفاظ بھی خدا کے، اور حدیث قدسی اس کی ایک تعریف پچھلی دفعہ آ گئی کہ پیغام خدا کا ہے، الفاظ جبرائیل کے، کہ جس طرح کوئی آدمی اگر اپنے نوکر کے ذریعے کسی دوسرے کو کوئی پیغام بھیجے تو اب اگر نوکر مالک کے ایک ایک لفظ کو بیان کر دے تو یہ شریعت میں قرآن بن جائے گا، اور اگر نوکر مالک کے پیغام کو اپنے لفظوں میں بیان کر دے تو یہ شریعت کی اصطلاح میں حدیث قدسی بن جائے گا۔ مثلا خدا نے اگر یہ کہا کہ اے اسلام لانے والوں نمازیں قائم کرو، اور اگر یہ جو خدا کے الفاظ ہیں یہی الفاظ جبرائیل نے رسول تک پہنچا دیے تو یہ قرآن ہو گیا، لفظ بھی خدا کا، پیغام بھی خدا کا۔ اور اگر یہ الفاظ جبرائیل نے بدل دی اور آ کر رسول سے کہا کہ خدا نے کہا کہ اس مسلمانوں سے کہیں کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، تو خدا کا جملہ تھا اسلام لانے والوں نمازیں قائم کرو، جبرائیل نے کہا مسلمانوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، پیغام وہی رہا، الفاظ بدل گئے، اسلام لانے والوں کے بدلے مسلمانوں ہو گیا، نماز قائم کرو کے بدلے حفاظت کرو۔ پہلے خدا نے صرف نماز کہا تھا، یہاں اپنی نماز آ گیا تو پیغام وہی، الفاظ جبرائیل کے ہو گئے، یہ حدیث قدسی۔ یہ تو ایک نظریہ، لیکن ایک دوسرا نظریہ بھی ہے جو ہمارے محقق علماء نے زیادہ اختیار کیا، وہ یہ کہ جبرائیل کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں، جبرائیل کا تو اس میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ان کا کام ہے پیغام خدا کو رسول تک پہنچانا، یہ اختیار نہیں ہے جبرائیل کو کہ اس کے الفاظ بدلیں۔ پھر قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ حدیث رسول تو واضح پیغام خدا ہے، الفاظ رسالت ہے، لیکن قرآن اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہے کہ دونوں میں الفاظ بھی خدا کے ہیں، پیغام بھی خدا کا۔ البتہ جس پیغام کو چیلنج بنا کے پیش کیا، تحدی ہے کہ اے عرب والوں اس کا جواب لے کے آؤ، وہ قرآن بن گیا، اور جسے چیلنج اور تحدی بنا کے پیش نہیں کیا لیکن الفاظ خدا ہی کے ہیں، وہ حدیث قدسی بن گیا۔ تو حدیث قدسی اور قرآن دونوں میں لفظ بھی خدا کا، پیغام بھی خدا کا، فرق یہ کہ جو اس چیلنج کی صورت میں آ رہا کہ انہیں استطعتم فلیاتوا بمثلہ، کہ اگر تم میں طاقت ہے تو اس قرآن کی مثل لے کے آؤ، وہ قرآن بنا کے جو چیلنج کی صورت میں پیش کیا گیا وہ قرآن بنا کے ہمارے سامنے بھیجا، اور جو نہیں جس میں کوئی چیلنج نہیں تھا، فقط رسول کو ایک پیغام دینا تھا، الفاظ خدا کے تھے کہ مثلا وہ مشہور روایت کہ نماز شب کے بارے میں جو حدیث قدسی کی روایتیں، مسواک کے بارے میں جو حدیث قدسی کی روایتیں، پڑوسیوں کے بارے میں جو حدیث قدسی کی روایتیں، کہ الفاظ بھی خدا کے ہیں مگر وہ الفاظ چیلنج نہیں ہے عام عرب کے سامنے۔ تو یہ تو بہرحال ایک مسئلہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے کہ قرآن بھی جب کلام خدا ہے اور حدیث قدسی بھی جب کلام خدا ہے اور حدیث رسول بھی جب کلام خدا ہے تو آخر ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ اور بس ایک چھوٹی سی ضمنی سی بات میں اور بیان کروں اور پھر اپنے موضوع پر آ جاؤں۔
اب یہ بات تو ہم نے کہی، لیکن کیا یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی بھیجی؟ کیا یہ بات قرآن میں کہیں موجود ہے یا یہ فقط لفظی بحث ہے، لفاظی ہو رہی؟ اعتراض کرنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ خدا کی جانب سے صرف وہ وحی آتی ہے جو قرآن ہے، باقی جو کچھ رسول نے کہا وہ سب رسول کا اپنا پیغام ہے، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا۔ تو دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا۔ قرآن پہلے سے ایک اصول بتا رہا، انا علینا جمعہ و قرآنہ، انا علینا جمعہ و قرآنہ، سورہ قیامت 75واں سورہ، کہ اے میرے حبیب اس قرآن کو جمع کرنا اور اسے تمہارے سامنے پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری۔ فَإِذَا قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب تمہارے سامنے قرآن جبرائیل پڑھے تو اس قرآن کو سنتے رہو۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تشریح ہم کریں گے، قرآن کی تفسیر ہم کریں گے۔ اس اصول نے یہ بتایا کہ دو چیزیں خدا کی طرف سے آتی ہیں، ایک قرآن ہے، ایک بیان ہے۔ پہلے قرآن آتا ہے، پھر اس کی تشریح آتی ہے۔ تو یہی بیان حدیث قدسی اور حدیث رسول ہے، یہ تو ایک اصول ہو گئے۔ اور قرآن میں اس کی مثالیں جلدی جلدی میں بیان کر دوں تاکہ میں اپنے موضوع پہ آ سکوں۔ سورہ بقرہ ارشاد ہو رہا، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، کہ اے میرے حبیب یہ جو ہم نے قبلے کو بدلا ہے، پہلے قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا، بعد میں کعبہ ہو گیا۔ یہ جو قبلہ ہم نے بدلا یہ صرف اس لیے بدلا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون رسول سے منہ موڑ لیتا ہے۔ جب ایک بہت ہی عجیب بات میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ پہلے نماز کے لیے کسی اور طرف رخ کرتے تھے، بعد میں کسی اور طرف یعنی کعبے کی طرف رخ کرنے لگے۔ اور یہ بھی اکثر مسلمانوں کو معلوم ہے کہ رسول نماز پڑھا رہے تھے مدینے کے باہر ایک مقام پر جہاں آج تک مسجد موجود ہے، اور عین حالت نماز میں حکم آ گیا کہ اب قبلہ بدل گیا ہے۔ رسول نے نماز کی حالت میں اپنے رخ کو موڑ لیا، مگر یہ جس کو تمام مسلمان مانتے ہیں، یہ ایسا کوئی حکم پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا جہاں یہ کہا گیا ہو کہ اے رسول آج سے قبلہ بدل گیا۔ پورے قرآن میں یہ کوئی ایسی آیت نہیں۔ ہاں، قبلہ بدلنے کے بعد جو اعتراضات ہوئے ان کا جواب ہے قرآن، کہ جس پر رسول جس قبلے پر تھے اس قبلے کو ہم نے اس لیے بدلا تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کو مانتا ہے اور کون مخالفت کرتا۔ تو یہ قرآن نے کہا کہ قبلہ ہم نے بدلا، مگر پورے قرآن میں ایک آیت نہیں ہے جہاں یہ کہا گیا کہ آج سے تم لوگ اپنا قبلہ بدل لو۔ یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم قبلہ بدل رہے ہیں، رسول نے نہیں بدلا۔ اور یہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں تبدیلی قبلہ کا حکم ہو۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول کے پاس کوئی وحی آتی ہے۔ بہت ہی مشہور واقعہ زید بن حارثہ کا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرا موضوع کچھ اور، صرف یہ ظاہر کرنا کہ قرآن کے علاوہ بھی پیغام رسول کے پاس پیغام آتا۔ زید بن حارثہ کا واقعہ کہ رسول نے پہلے تو زید کا نکاح اپنی چچازاد بہن زینب بنت جحش سے کر دیا، اس کے بعد شوہر اور بیوی میں اختلاف پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور پھر پیغمبر اسلام نے اپنی چچازاد بہن سے نکاح کر لیا، اور سارے مدینے میں ہنگامہ ہو گیا کہ یہ کیا کیا ہے رسول نے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ان 25 تقاریر میں کم سے کم 2 دفعہ زید کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آیا کہ رسول نے زید کو اپنا بیٹا کہا تھا، بلکہ جب زید کے والد ان کو لے جانے آئے تھے تو رسول نے خانے خدا کے سامنے بیٹھ کر سارے مکے میں اعلان کیا یہ میرا بیٹا ہے، اور اسی زید کی بیوی سے رسول نکاح کر رہے ہیں۔ تو سارے مدینے میں ہنگامہ ہو گیا کہ رسول نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی بیوی سے۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہو، وَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اے میرے حبیب جب زید کا دل اپنی بیوی سے بھر گیا تو پھر اس کی بیوی سے تمہارا نکاح ہم نے کیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ احزاب۔ اور پھر آگے بتایا لیکن لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ صاحبان ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ پوری تفصیل بتائی، لیکن ایک لفظ بڑا جی
کہ زوج ناکاہ، کہ اے رسول زید کی بیوی سے تمہارا نکاح ہم کر رہے ہیں، یعنی تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا ہے یہ نکاح۔ پورے قرآن میں ایک آیت نہیں کہ جہاں رسول کو حکم ملا ہو کہ تم یہ نکاح کرو، اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ نکاح ہم نے کروایا، اور نکاح کا حکم بھی نہیں۔ تو پتا چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ ہے رسول کے پاس احکامات کو حاصل کرنے کا۔ اور سب سے واضح بات اور آخری بات سورہ مبارکہ تحریم کی دوسری آیت، کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنی دو بیویوں کو یہ بتایا کہ انہوں نے آپس میں کیا بات کی، ایک سازش جو ہوئی تھی کاشان نبوت میں، جس کی تفصیل اب آپ آئندہ سال سنیں گے۔ مہاراج پیغمبر کی دو بیویوں نے مل کے ایک منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ ایسا تھا کہ رسول خدا کو ان کی ایک کنیز ماریہ قبطیہ سے ہٹایا جائے، مگر پیغمبر اسلام نے ان دونوں کو بتا دیا کہ تم نے کیا منصوبہ بنایا۔ وقال، حیران ہو کر انہوں نے کہا، من انبا کا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو پیغمبر کہتے ہیں، قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس نے یہ بتایا ہے جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے، صاحب علم بھی ہے اور اس کے پاس ہر خبر ہوتی۔ تو قرآن میں رسول کا جملہ کہ میرے پاس خبر آئی خدا کی طرف سے، اور پورے قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ اے رسول تمہاری بیویوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ پروردگار عالم اپنے حبیب سے وحی کے سلسلے میں ہے، اور بہت سی ایسی وحیاں آئیں جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں مگر رسول کو بھیجی گئی۔ اسی لیے اب رسول کا ہر کلام ہمارے لیے کلام خدا کی مانند حجت ہے۔ اور بس یہاں پہ ایک آخری بات کہہ کے میں اپنے موضوع پہ آؤں کہ پیغمبر اسلام کے پاس یہ جو وحیاں آ رہی یہ بغیر جبرائیل کے آ رہی، اور یہ پیغمبر اسلام کی قوت ہے کہ قرآن کہہ رہا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کریں لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو تم دیکھو گے کہ پہاڑ بھی وحی الہی کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ مگر یہی قرآن جب رسول پہ نازل ہوا تو یقیناً جس جانور پہ رسول تھے اس کی کمر ٹوٹنے لگی، مگر پیغمبر اسلام کے قلب نے اس قرآن کو برداشت کیا، اس وحی الہی کو برداشت کیا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم کی جانب سے کچھ خصوصیتیں عطا ہوئی تھیں۔ جو میری 13ویں تقریر اس میں پیغمبر کی جسمانی خصوصیات کا تذکرہ ہوا، اور آج کی تقریر میں پیغمبر اسلام کی شرعی خصوصیات کا تذکرہ ہو رہا۔ اور مجھے اندازہ کہ میرا موضوع کچھ اور تھا کہ تبلیغ رسالت کس طرح ہوئی، مگر درمیان میں اس گفتگو کا آنا ضروری، کیونکہ یہ ایک عادت بن گئی ہے ہمارے عوام کی، اور اچھی عادت ہے کہ جب تبلیغ رسالت کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کے واقعات آئیں گے اور اس میں کبھی کبھار کوئی ایسا واقعہ آ جائے گا کہ مثلاً یہ واقعہ آ گیا کہ فلاں آدمی بہت بھوکا اور پیغمبر نے اس سے کھانا لے لیا، کھلاؤ مجھے دے دو، اعتراض ہوگا کہ بھائی رسول خود بھی اگر بھوکے ہوں تو یہ شان رسالت کے خلاف ہے کہ کسی بھوکے سے کھانا لے لیں۔ تو جب تک کہ یہ آج کی گفتگو واضح نہیں ہوگی، پیغمبر کی سیرت کے بہت سے واقعات واضح نہیں ہوں گے، تو آج کی گفتگو یہ کہ وحی الہی قلب رسول پہ نازل ہو کر یہ بتا رہی کہ رسول عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ رسول کو کچھ خصوصیات حاصل ہیں۔ جسمانی خصوصیات پہلے بیان ہو چکی کہ پیغمبر کی آنکھ کی خصوصیت، پیغمبر کے بالوں کی خصوصیت، پیغمبر کے جسم کی خصوصیت، اور آج شرعی خصوصیت۔ پیغمبر اسلام کو جو خصوصیات حاصل ان کی تعداد 200 سے زیادہ، مگر 35 ایسی چیزیں جو بڑی مشہور اور جن کا جاننا اس لیے ضروری کہ بعد کے واقعات میں ان کا حوالہ اکثر آئے گا۔ ان 35 میں سے 18 تو ایسی باتیں جو تقریباً متفقہ، 17 باتوں میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ رسول کو خصوصیت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو آئیے پہلے وہ باتیں دیکھیں جو پیغمبر اسلام کی خصوصیت ہے اور اکثر علماء نے اس کو مان لیا ہے۔ چنانچہ آغاز یہاں سے ہوتا کہ عام امت کے لیے نماز شب اور نماز وتر کا پڑھنا مستحب، مگر پیغمبر اسلام کے خصائص میں یہ، یعنی اس میں ذمہ داریاں بھی آ رہی ہیں، سہولتیں بھی آ رہی۔ خاص پیغمبر اسلام کے لیے جو اسپیشل احکامات آئے کہ نماز شب اور نماز وتر پیغمبر کے لیے واجب، پیغمبر اسے نہیں چھوڑ سکتی، باقی امت کے لیے مستحب۔ دوسری خصوصیت بقرعید کی قربانی پیغمبر اسلام کے لیے واجب، اگر کہ عام امت کے لیے مستحب، چاہے تو کریں چاہے نہ کریں۔
صاحب حیثیت آدمی کے لیے بھی مستحب، چاہے کرے چاہے نہ کرے، مگر پیغمبر اسلام کے لیے واجب۔ پیغمبر کے لیے تیسرا خاص حکم جو عام امت کے لیے نہیں، کہ اگر مسلمانوں میں کوئی بھی اس حالت میں مر جائے کہ اس کی گردن پہ قرضہ ہے اور اس کی حیثیت نہیں ہے قرضہ ادا کرنے کی، تو پیغمبر پر واجب ہے کہ اس کا قرضہ ادا کرے۔ یہ پیغمبر اسلام کی تیسری خصوصیت، اور اسی خصوصیت کے نتیجے میں پھر ایک حکم بھی کہ اگر کوئی ایسا آدمی مر جائے جس کی جائیداد ہو، جس کی میراث ہو اور اس کا کوئی وارث نہ ہو، جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو اس قسم کی جائیداد خود بخود رسول و امام کا حق بن جاتی ہے۔ تو یہ تیسری خصوصیت رسول کی ہے کہ اگر کوئی قرضدار مرے جس کی حیثیت نہ ہو قرضہ دینے کی، تو اس کا قرضہ ادا کرنا پیغمبر کی ذمہ داری ہے، کہ پیغمبر پر واجب ہے کہ اس کا قرضہ ادا کرے۔ یہ پیغمبر کی تیسری خصوصیت ہے۔ پیغمبر کی چوتھی خصوصیت یہ کہ پیغمبر کے لیے تقیہ کرنا صحیح نہیں۔ ایک تقیہ کا مسئلہ آتا، تقیہ امام کے لیے صحیح ہے، پیغمبر کے لیے صحیح نہیں، اس لیے کہ امام احکامات خدا کی وضاحت کرنے والا، آج نہیں وضاحت کی تقیہ کر گیا تو کل وضاحت ہو جائے، اور پیغمبر وحی کو پہنچانے والا، وحی جب آئے گی اسی وقت پہنچانا ہے، اس میں تقیہ نہیں۔ اس کو علماء کتاب میں اس طرح لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی تو پیغمبر تقیتاً بھی خاموش نہیں ہوں گے، پیغمبر کے لیے لازم ہے کہ اس برائی پہ ٹوکے۔ اسی وجہ سے پیغمبر کا عمل بھی اور پیغمبر کی تقریر بھی حجت۔ خیر اس تفصیل میں نہ جائیے، ذہن الجھ جائیں گے۔ بہرحال یہ چوتھی خصوصیت پیغمبر اسلام کو حاصل۔ پیغمبر اسلام کی پانچویں خصوصیت یہ جو اب سے چند خصوصیتیں آ رہی ان کا تعلق پیغمبر اسلام کی ازواج سے۔ پیغمبر اسلام کی پانچویں خصوصیت یہ کہ پیغمبر اسلام اپنی ازواج کو یہ اختیار دے سکتے کہ چاہے میرے نکاح میں رہو اور چاہے مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ باقی عام امت کو یہ اختیار نہیں کہ طلاق دیے بغیر کسی سے کہے کہ تم الگ ہو جاؤ، بلکہ وہ حرام۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کو اس طرح رکھنا کہ نہ طلاق دیتا ہے نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ حرام۔ لیکن پیغمبر کو یہ خصوصیت حاصل جو سورہ احزاب میں بیان ہوئی کہ اپنی بیویوں کو یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ چاہے تم میرے ساتھ رہو چاہے مجھ سے الگ ہو جاؤ بغیر طلاق دیے ہو۔ پیغمبر اسلام کی چھٹی خصوصیت یہ کہ ایک وقت پیغمبر کے لیے 4 عورتوں سے زیادہ نکاح دائمی میں لینا چاہیے۔ باقی اور کسی امت میں کسی کو یہ خصوصیت نہیں کہ بیک وقت 4 عورتوں کو نکاح دائمی میں وہ لے سکتا ہو۔ یہ پیغمبر اسلام کی خصوصیت۔ پیغمبر اسلام کی 7ویں خصوصیت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کے لیے اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر کہ میں نے اپنا نفس آپ کو بخش دیا، تو بغیر نکاح کے، بغیر متاع کے، بغیر کنیزی فقط اتنا کہہ دینا کہ میں نے اپنے آپ کو بخشا، وہ پیغمبر اسلام کے لیے وہ عورت حلال ہو جائے گی، وہ پیغمبر کی بیوی بن جائے گی۔ اور یہ ساری چیزیں سیرت رسول میں آپ کو نظر آئیں۔ اگر آج یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آیا تو مدینے کا وہ واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کسی عورت نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کو ہبہ کیا، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے سپرد کر دیا، اور بغیر نکاح کے پیغمبر نے ان کو اپنے حرم میں داخل کر دیا۔ اعتراض ہو جائے گا بہت سے لوگوں تو یہ خصائص رسول میں سے ایک ہے کہ باقی کوئی عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبہ نہیں کر سکتی جب تک کہ صیغہ نہ پڑھا جائے۔ پیغمبر اسلام کو یہ خصوصیت حاصل کہ اس طرح سے عورت اپنے آپ کو ہبہ کر سکتی۔ پیغمبر اسلام کی 8ویں خصوصیت تو بڑی مشہور ہے کہ پیغمبر اسلام کو یہ خصوصیت حاصل کہ ان کے زوجیت میں جو آ گیا وہ نہ پیغمبر کی زندگی میں نہ پیغمبر کے بعد باقی مسلمانوں میں سے کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، چاہے پیغمبر کہ وہ گھر میں آئی ہوں یا گھر میں آنے سے پہلے طلاق ہو گئی۔ جو ایک مرتبہ پیغمبر کی زوجیت میں آ گیا، اب ان خاتون سے کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، کوئی انسان نکاح نہیں کر سکتا، نہ پیغمبر کی زندگی میں یہ نکاح جائز ہے اور نہ پیغمبر کے بعد یہ نکاح جائز ہے، نہ اس زوجہ سے کہ جو پیغمبر کے یہاں آ کے طلاق پا کے گئی، نہ ان سے کہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ یہ بھی تاریخ میں واقعہ موجود ہے۔ جویریہ کا واقعہ یہی کہ پیغمبر اسلام سے نکاح ہوا مگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی۔ تو یہ ایک چیز سیرت رسول کے بہت سے واقعات کو سمجھانے والی ہے۔ 9واں حق
جو نوی خصوصیت جو پیغمبر اسلام کو حاصل وہ یہ کہ کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز بلند کرے. یعنی پیغمبر جس لہجے میں جس آواز سے جو مقدار ہے آواز کی بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ اپنی آواز بلند کرنا غلط اور حرام. 10ویں خصوصیت یہ کہ پیغمبر اسلام کا نام لے کر پیغمبر کو پکارنا حرام. حتیٰ یہ کہ خدا نے بھی اس کا خیال رکھا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یا ایھا الرسول یا ایھا النبی کہا مگر کبھی پیغمبر کا نام لے کے پیغمبر کو مخاطب نہیں کیا. 11ویں خصوصیت جو پیغمبر کو حاصل وہ یہ کہ پیغمبر کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر پیغمبر کو پکارنا جائز نہیں. یہ خصوصیت ہے پیغمبر کی. باقی کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں. آپ اپنے دوست کے گھر جائیں وہ گھر کے اندر مسلمان ہو مومن ہو متقی ہو عالم آپ دروازے پہ کھڑے ہو کر پکار سکتے ہیں مگر پیغمبر اسلام کے دروازے پر کھڑے ہو نام کے بغیر بھی یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کے بھی پکارنا جائز نہیں. تو پیغمبر کو آمنے سامنے تو پکارا جا سکتا مگر دیوار کے دروازے کے پردے کے حجرے کے پیچھے پیغمبر کو پکارنے کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی. یہ خصائص رسول میں سے خصوصیت. اب 12ویں خصوصیت جو پیغمبر اسلام کو حاصل ہے یہ بھی بڑی مشہور ہے کہ پیغمبر اسلام پر واجب زکوٰۃ حرام. پیغمبر اسلام پر واجب زکوٰۃ حرام ہے. پیغمبر واجب زکوٰۃ نہیں لے سکتے. 13ویں خصوصیت یہ جس کے بارے میں بعض علماء کو اعتراض ہے لیکن مشہور یہی کہ پیغمبر اسلام کو یہ خصوصیت ہے کہ پیغمبر کی لڑکی کی اولاد پیغمبر کے لیے لڑکے کی اولاد کی مانند ہے. یعنی اس سے نسل آگے بڑھے گی اور لڑکی کی اولاد بھی پیغمبر کی اپنی اولاد سمجھی جائے. مدارس میں یہ چیز تو آپ سنتے رہتے ہیں اس کی زیادہ تشریح کرنا بیکار. 14ویں خصوصیت جو پیغمبر اسلام کو حاصل وہ یہ ہے کہ پیغمبر کو یہ حق ہے کہ جب مال غنیمت آئے تو اس میں سے بہترین اور عمدہ چیزوں کو الگ نکال سکتے ہیں. وہ پیغمبر کا حق ہے پیغمبر کی خصوصیت اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں. 15ویں خصوصیت جو رسول کو حاصل وہ یہ ہے کہ پیغمبر ہتھیار لگا کے مکے کی سرزمین میں جا سکتے ہیں ورنہ سرزمین حرم ہتھیار لگا کر احرام کی حالت میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں سوائے پیغمبر کے کہ احرام کی حالت میں ہتھیار لگا کر سرزمین حرم میں داخل ہو سکتے ہیں. 16ویں خصوصیت جو پیغمبر اسلام کو حاصل وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کے یہ اجازت ہے کہ وہ کسی کی بھی زمین کو ضبط کر سکتے ہیں اپنے یا بیت المال کے جانور وہاں چرانے کے لیے. باقی یہ کسی کو اختیار نہیں کہ اپنے یا کسی انجمن کے جانور چلانے کے لیے کسی اور مسلمان کے مال پہ قبضہ کر لیں. اور اس کے بعد جو پیغمبر اسلام کو خصوصیت حاصل وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کو یہ حق حاصل ہے. 70ویں خصوصیت یہ حق حاصل ہے کہ پیغمبر کسی بھی انسان کو جو خود بھی کھانے کا محتاج ہو اس کا کھانا اس سے لے سکتے ہیں اور اسے پیغمبر کے حوالے اپنا کھانا کرنا پڑے گا چاہے وہ خود بھوک سے مر رہا. اور 18ویں اور آخری خصوصیت یہ کہ پیغمبر کے لیے صوم الوصال جائز ہے. یعنی 2 روزے اس طرح رکھنا کہ بیچ میں بالکل افطار نہ کیا جائے جبکہ عام مسلمانوں کے لیے یہ حرام. ہمیں یہ اجازت نہیں کہ اگر ہم نے 1 روزہ رکھا تو پورا رات بغیر افطار کے گزار دیں اور اگلے دن پھر روزہ شروع کر دیں. اسلام میں یہ حرام روزہ لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہیں واجب نہیں. لیکن بہرحال ایک گروہ ہے کہ جو پیغمبر کے لیے مسواک کو واجب سمجھتا. نمبر 2 پیغمبر کے لیے اپنے صحابہ سے مشورہ لینا. ہمارے اور آپ کے لیے واجب نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرنے جائیں تو ضرور لوگوں سے مشورہ لیں. بہتر ہے مستحب. مگر بعض علماء کا یہ کہنا یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ فقط شیعہ مکتب فکر کی بات نہیں. شیعہ اور سنی دونوں علماء کا ان باتوں میں تقریباً اتفاق چل رہا. علامہ جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ کے نام سے تقریباً 2 جلدوں میں 1000 صفحے کی کتاب لکھی جس میں پیغمبر کے یہی خصائص بیان کیے گئے. اور ہمارے یہاں بہار اور حیات القلوب سے میں پڑھ رہا ہوں دونوں میں علامہ مجلسی نے تفصیل بتائی. دوسری خصوصیت جو اختلافی وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے واجب کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو پہلے مشورہ لے صحابیوں سے. اس کے بعد عمل تو نہیں کریں لیکن مشورہ لینا پیغمبر کے لیے واجب. جس میں بھی اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں واجب ہے کچھ کہتے ہیں واجب نہیں. تیسری چیز پیغمبر کے لیے پیاز لہسن اور ہر وہ چیز کھانا حرام کہ جس سے منہ میں بدبو آ سکتی ہے اور قریب بیٹھنے والوں کو اذیت ہو سکتی ہے.
اس میں تو سب متفق ہیں کہ پیغمبر کے لیے ان چیزوں کی انتہائی کراہیت ہے، مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے یہ پیاز و لہسن حرام، جو ہمارے اور آپ کے لیے بالکل جائز۔ چوتھی چیز، پیغمبر کے لیے تکیہ کر کے کھانا حرام، یعنی انسان کھانا کھائے اور ٹیک لگا دے، کسی چیز پہ سہارا لے کے ٹیک لگا دے، یہ ایک احترام رزق ہے کہ انسان باادب بیٹھ کے کھائے، تو خیر ہمارے لیے تو یہ واجب نہیں، لیکن پیغمبر کے لیے کہا جاتا کہ پیغمبر کے لیے حرام ہے ٹیک لگا کر، کسی تکیے سے سہارا لے کر، کسی چیز سے سہارا لے کر ٹیک لگا کر کھانا کھانا، یہ پیغمبر کے لیے حرام۔ اب یہ ساری باتیں ایسی کہ تقریباً ہر چیز کا ایک نہ ایک واقعہ آگے آنے والا، اس لیے میں اس کو مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ پانچویں چیز جس میں اختلاف، پیغمبر کے لیے خط لکھنا اور شعر کہنا، شعر خوانی، یہ دو چیزوں کے بارے میں بہت بڑی تعداد علماء کی کہتی کہ پیغمبر کے لیے شعر و شاعری حرام، ہمارے لیے تو مکروہ ہے، پیغمبر کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح پیغمبر کے لیے خط لکھنا جائز نہیں، پیغمبر دستخط کر سکتے ہیں، مہر لگا سکتے ہیں، مگر اپنے ہاتھ سے خط نہیں لکھ سکتے، یہ پیغمبر کے لیے حرام۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں بہرحال دو نظریے ہیں، اختلاف ہے۔ چھٹی چیز جو پیغمبر کے بارے میں اختلافی، وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے آنکھ کے اشارے سے کسی کو قتل کا حکم دینا یہ حرام۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماہ محرم کی جو مجالس یہاں ہوئی تھی، اس میں ایک واقعہ بھی آیا تھا کہ جب فتح مکہ سے ایک دن پہلے مکے سے ایک شخص یعنی یزید کا دادا چل کے پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اسلام قبول کرنا چاہا، تو کافی دیر تک پیغمبر نے اس سے بات نہیں کی، اور جب بہت دیر گزر گئی تو پیغمبر نے پھر اسے معاف کیا، اور جب وہ باہر نکل کے گیا تو پیغمبر نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کہ یہ شخص کہ جس سے پہلے اعلان ہو چکا ہے کہ جہاں یہ بلا قتل کر دو، تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کی جانب دیکھ رہے، آپ نے کوئی اشارہ نہیں کیا، اس لیے ہم خاموش رہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ آنکھ سے یا ہاتھ سے کسی کے خلاف اشارہ کرے۔ اس کی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ شان کے خلاف کا مطلب یہ کہ نبی کے لیے حرام، مگر اختلافی بات۔ کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے مگر مکروہ، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں حرام۔ ساتویں چیز جو اختلافی چیز، ذرا دیکھیے یہ بہت غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہے۔ ساتویں جو اختلافی چیز وہ یہ کہ بعض علماء کے نزدیک پیغمبر کے لیے مستحب زکوٰۃ اور مستحب صدقہ حرام، یہ پیغمبر کی خصوصیت۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سنتی زکوٰۃ اور سنتی صدقہ رسول کے لیے جائز، وہ واجب زکوٰۃ اور واجب صدقہ حرام، سنتی حرام نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سنتی زکوٰۃ اور صدقہ بھی پیغمبر کے لیے حرام۔ لیکن یہ پیغمبر کی خصوصیت، آل رسول کی نہیں، یعنی سادات کے لیے یہ مسئلہ نہیں جو ہمارے ہاں کتنی غلط فہمی میں پہنچ چکا۔ مستحب زکوٰۃ و مستحب صدقہ حرام نہیں، رسول کے بارے میں اس میں اختلاف۔ آخری چیز کہ جس میں اختلاف ہے پیغمبر اسلام کے خصائص، وہ یہ کہ پیغمبر اسلام جب اپنے جسم پہ ہتھیار لگا لیں تو پھر پیغمبر کو اجازت نہیں کہ بغیر دشمن سے لڑے ہوئے یا دشمن کے سامنے گئے ہوئے ان ہتھیاروں کو اتارے۔ ایک دفعہ اگر پیغمبر ہتھیار پہن لے، ہم اور آپ تو ٹھیک ہے، کبھی اطلاع ملی کہ مسلمان خطرے میں ہیں، ہتھیار پہن لیں، پھر اطلاع ملی کہ خطرہ ٹل گئے، ہتھیار اتار دیں۔ لیکن پیغمبر اگر اپنے جسم پہ کبھی ہتھیار لگائیں گے تو پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ دشمن سے مقابلہ کرے یا دشمن سے جہاد کرے۔ ایک دفعہ رسول کے جسم پہ ہتھیار آ جائے تو یہ ہتھیار نہیں اتر سکتے۔ نویں چیز جو پیغمبر اسلام کی خصوصیتوں میں شامل اور دوسروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے، دوسروں کے لیے نہیں، وہ یہ کہ رسول جب کسی سنت کام کو شروع کرے تو پھر پیغمبر کے لیے اس کو مکمل کرنا ضروری، یا تو شروع ہی نہیں کرے یا شروع کرے تو آدھا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں اور آپ کو تو اختیار، ہمارا دل چاہا کہ ہم نماز شب پڑھیں، آج 11 رکعت پڑھنا ہے، 4-6 رکعت کے بعد دل بھر گیا اور ہم چھوڑ کر چلے گئے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یا مغرب کے بعد نافلہ پڑھنے کا دل چاہا، ہم نے فقط 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت کا دل نہیں چاہا، کوئی بات نہیں، مگر رسول کے لیے یہ جائز نہیں۔ وہ اگر کوئی سنت کام شروع کرے تو ضروری ہے کہ اس کو مکمل کرے، یا شروع نہ کرے یا یہ کہ پھر مکمل کرے، کیونکہ بات بہت واضح کہ اگر رسول اس کو آدھا چھوڑ دے تو وہ سنت پھر آگے رہ جائے گی، یعنی 6 رکعت نماز شب بھی اسلام میں سنت ہو جائے گی کہ رسول نے کبھی 6 رکعت نماز شب پڑھی۔ ہم اور آپ آدھا چھوڑ دیں تو ہمارا عمل تو اسلام میں کوئی حجت نہیں، لیکن رسول اگر اس کو آدھا چھوڑ دیں گے
تو وہ خود ایک سنت بن جائے گی کہ نماز شب کا 11 کے بدلے 6 رکعت پڑھنا بھی سنت ہے. اس لیے رسول کے لیے حکم ہے کہ یا تو نماز شب شروع ہی نہ کرو، یا اگر شروع کرنا ہے تو اسے مکمل کرنا لازم. پیغمبر اسلام کے خصائص میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کسی کو حالت نماز میں پکارے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ پیغمبر کو جواب دے حالت نماز میں. اگرچہ اس میں بھی علامہ مجلسی نے لکھا کہ اختلاف ہے اور بحث کی گنجائش ہے کہ کیا ایسا ہے یا نہیں. 11ویں خصوصیت جو رسول کو حاصل وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ پیغمبر کا نام اور پیغمبر کی کنیت بیک وقت اپنے لیے جمع کر لے. علامہ مجلسی کہتے ہیں اس کے لیے کوئی واضح حدیث میری نظر سے نہیں گزری. چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام کہ ایک آدمی اپنا یا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے اور کنیت ابو القاسم رکھے، یا ایک رکھو یا دوسرا رکھو، دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے. لیکن مثلا اگر کوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے مگر حرام نہیں. تو بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ خصوصیت رسول میں یہ چیز شامل ہے یا شامل نہیں. یہ 11ویں چیز. 12ویں اور 13ویں اور باقی چیزوں کا تعلق پیغمبر اسلام کی ازواج سے ہے. اب 12ویں چیز یہ کہ پیغمبر اسلام کی خصوصیت میں یہ کہ پیغمبر اسلام ایسے انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے جس پر قرضہ ہو اور اس نے جان بوجھ کے قرضہ نہ دیا ہو. اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن بہرحال بہت سے علماء کہتے ہیں یہ پیغمبر کی خصوصیت. ہم اور آپ کو پڑھ سکتے بلکہ ہم پر تو واجب ہے اگر کوئی پڑھنے والا نہ ہو. مجھ سے کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا بے نمازی کی نماز جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل واجب ہے آپ پہ نماز جنازہ پڑھنا اگر کوئی اور نہیں. اس لیے کہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ کافر نہیں ہوتا اس کی نماز جنازہ مسلمانوں پہ واجب. لیکن پیغمبر کے لیے ایسے انسان کی نماز جنازہ جائز نہیں جس پر قرضہ ہو، دے سکتا ہے اور وہ نہ دے. پیغمبر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے. آپ کو ایک واقعہ بھی یاد ہوگا کہ گئے تھے پیغمبر نماز پڑھنے اور واپس آ گئے جب تک کہ مولا نے اس کے قرضے کی ذمہ داری نہ لی. پیغمبر اسلام 13ویں خصوصیت یہ بتائی گئی کہ اس نیت سے کسی کو پیسہ نہیں دے سکتے کہ واپسی میں زیادہ لوں گا. یہ پیغمبر اسلام کے لیے جائز نہیں. ہاں باقی امت کے لیے، ہمارے آپ کے لیے جائز کہ ہم کسی کو پیسہ دیں اور نیت یہ ہو کہ 100 روپے دے رہے ہیں واپسی میں 110 روپے لیں. دیکھیے یہ سود کی بات نہیں، سود میں شرط لگائی جاتی ہے. ہم تمہیں اس شرط پہ دیتے ہیں کہ 10 روپے بڑھا کے دینا، وہ تو سب کے لیے حرام. ایک مسئلہ یہ ہے کہ نہیں یہ شرط نہیں، نیت یہ ہے مگر شرط ہم نے نہیں لگائی. ہمارے پاس 2 آدمی پیسے مانگنے آ گئے. ایک کے بارے میں پتا ہے کہ اس کی یہ عادت ہے کہ جتنا اس کو پیسہ دو یہ ہمیشہ بڑھا کے واپس کرتا، دوسرا نہیں، جتنا دو اتنا ہی واپس کرتا. تو اب ہم اس لیے دوسرے کو چھوڑ کر پہلے والے کو دیں کہ 100 روپے قرضہ دینا ہے، اس کو دے دو یہ بڑھا کے دے دو، یہ جائز. مگر رسول کے لیے یہ جائز نہیں. بینک کا مسئلہ بھی آگاہ ہوئی کا اسی سے حل ہوا. اس اعتبار سے رسول کے لیے بینک میں پیسہ رکھوانا جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول کے لیے اس نیت سے کسی کو پیسہ دینا جائز نہیں کہ بڑھا کے واپس ملے. مگر امت کے لیے جائز ہے جب تک کہ شرط نہ لگائے. اچھا 14ویں چیز، یہ بڑا اہم مسئلہ شروع ہو رہا. 14، 15، 16 اور 17 4 چیزیں. 14ویں خصوصیت پیغمبر کی یہ بتائی گئی کہ پیغمبر کنیز سے نکاح نہیں کر سکتے. عام مسلمانوں کو اختیار، اور پیغمبر کسی یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. ویسے عام مسلمانوں کو اختیار ہے کہ یہودی اور عیسائی عورت سے کم نکاح عارضی تو جائز ہے جسے ہم متا کہتے ہیں، پیغمبر کے لیے جائز نہیں. پیغمبر کے نکاح نہ کوئی یہودن اور عیسائین جا سکتی ہے اور نہ ہی پیغمبر کی کنیزی کے اندر پیغمبر نہ ہی کسی کنیز کو نکاح کر کے باقی ازواج میں شامل کر سکتے. یہ ساری تفصیل مدینے کے واقعات میں آنے والی ایک ایک چیز کی بڑی اہمیت. 15ویں چیز، پیغمبر کے لیے اپنی بیویوں میں راتوں کی تقسیم واجب نہیں. باقی تو ہر ایک پہ واجب ہے. اگر کسی نے 2 شادیاں کی تو اس پر واجب ہے کہ اگر ایک رات ایک بیوی کے گھر میں رہا تو دوسری رات دوسری کے گھر میں رہے. مہینے میں اگر 15 دن ایک جگہ رہا تو باقی 15 دن دوسرے کے ساتھ رہنا واجب. 4 اگر شادیاں کی، ایک رات بھی کسی بیوی کے یہاں گزاری تو واجب ہے کہ پھر ایک رات باقی تینوں بیویوں کے یہاں گزارے. پیغمبر کے لیے یہ واجب نہیں کہ اپنی ازواج میں راتوں کو تقسیم کریں. یہ پیغمبر کی 15ویں خصوصیت. پیغمبر کی 16ویں خصوصیت، اس میں بڑا اختلاف ہے اور یہ اختلاف پھر ایک تفصیل کے ساتھ بعد میں آئے گا. بس یہ آخری 2 باتیں سن لیجیے. 16ویں خصوصیت، پیغمبر اسلام کی یہ خصوصیت بعض علماء نے لکھی
کہ اگر پیغمبر کسی ایسی عورت سے جو بے شوہر نکاح کی خواہش ظاہر کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر کے نکاح میں دے. یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں، بڑے سے بڑا عالم اور مرجع کسی عورت سے نکاح کی خواہش ظاہر کرے وہ آزاد و خود مختار، چاہے بات مانے یا نہ مانے. مگر پیغمبر کی خصوصیت کہ امت میں سے اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہیں تو اس عورت کے لیے بات ماننا ضروری ہے، اور اگر کسی شوہردار عورت سے نکاح کرنا چاہیں تو اس کے شوہر پر واجب ہے کہ طلاق دے اپنی بیوی کو تاکہ پیغمبر کی خواہش پوری ہو. اچھا، اب یہ جو خصوصیتیں کیا پیغمبر نے کبھی اس پر عمل کیا نہیں کیا وہ ایک الگ بحث ہے، مگر یہ حق پیغمبر اسلام کو حاصل ہے. اس لیے اگر کوئی ایسا واقعہ نظر آئے تو تعجب میں نہیں جانا چاہیے. اور 70ویں اور آخری خصوصیت کہ اگر پیغمبر کی بیویوں میں سے کوئی پیغمبر کو ناپسند کر دے تو پیغمبر کو یہ حکم ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے، پھر اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے. لیکن ہمارے یہاں یہ عام مومنوں کے یہاں یہ نہیں. اگر ہم میں سے کسی کی بیوی اسے ناپسند کر دے تو پھر اس کو اجازت ہے کہ اس حالت میں بھی بیوی کو رکھے اور مصالحت کی کوشش کرے اور معاملے کو اسی طرح کھینچے. لیکن اگر پیغمبر کی کوئی بیوی علی الاعلان پیغمبر کو ناپسند کرے، ایک جویریہ کا واقعہ آئے گا کہ اس نے پیغمبر سے کہا معاذ اللہ من کا، میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں اللہ کی کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے. پھر پیغمبر ان کو رخصت کر کے بھی اپنے گھر نہیں لائے. یہ پیغمبر کے لیے حکم کہ اگر کوئی بیوی انکار کر دے پیغمبر کے لیے تو پیغمبر پھر اسے لے کے نہیں آ سکتے ہیں، اسے چھوڑ دینا ضروری ہے. تو یہ خصائص پیغمبر اسلام اس وقت سے حاصل تھے کہ جب سے اسلام دنیا کے سامنے آیا. ان میں سے بہت سی خصوصیتیں مکے کی زندگی میں آپ سنیں گے، بہت سی مدینے کی زندگی میں. یہ صرف 35 میں نے بیان کی، تقریباً 100 سے زیادہ اور ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ سالوں کے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی. تو خیر اب یاد کیجیے کہ گفتگو کا سلسلہ کہاں پہنچا تھا. گفتگو اس مقام پہ ہو رہی تھی کہ پیغمبر اسلام نے جب 27 رجب سن 40 عام الفیل کو جبرائیل امی سے اقرا بسم ربک الذی والی 5 آیتیں اور اس کے بعد براہ راست سورہ مدثر کی 7 آیتوں کی وحی کو لیا، پھر اس کے بعد تبلیغ رسالت شروع ہو گئی. اور پیغمبر اسلام ابتدا میں اپنا مرکز زید ابن ارقم کے مکان کو بنایا. یہ مکان خانہ خدا کے بالکل قریب صفا پہاڑی کے نزدیک ترین مقام تھا. اور پیغمبر اسلام ہجرت تک اسی مکان کو اسلام کا مرکز بنا کے رکھے ہوئے. یہ تفصیل آ گئی کہ اس مکان کا انتخاب کرنے کی کیا وجہ ہو. جب سعد ابن ابی وقاص نے ایک کافر کے سر پہ ہڈی دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا، جس کے بعد مسلمانوں کا راز ظاہر ہونے کا امکان پیدا ہو گیا. یہ تفصیل آ گئی. اب یہاں پر صرف ایک بات بیان کر دی جائے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کے پہلے 3 سال پوشیدہ طریقے سے تبلیغ رسالت دی. یعنی ایک 2 آدمیوں کو بتایا جا رہا کہ تم اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں تلاش کرو، جو بھی تمہیں اسلام کے قریب نظر آئے اسے دعوت اسلام دے دو. 3 سال کے بعد پھر ایک مرتبہ وہ حکم آیا پیغمبر کے سامنے کہ اب آپ کو علی الاعلان تبلیغ رسالت کرنا. تو اس کے بعد پھر پورے 10 سال پیغمبر اسلام علی الاعلان تبلیغ رسالت کرتے رہے. مگر اسی دوران پھر تھوڑے سے عرصے کے لیے ایک وقت آ گیا کہ پیغمبر کو پھر پوشیدہ ہو جانا پڑا. اور یہ وہی وقت ہے کہ جس میں حضرت ابو ذر غفاری نے دعوت اسلام کو قبول کیا. یہ بڑا دلچسپ واقعہ، لیکن آج کی تقریر کا وقت تقریباً اختتام کو پہنچ رہا، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. صرف ایک آخری بات جو اس وقت بیان کرنا میں نے آج پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج کی گفتگو خشک ہوگی، لیکن اس لیے اہم ہے کہ آئندہ یہ واقعات کے لیے ریفرنس آج ہی کی تقریر سے ریفرنس دینا پڑے گا. بس ایک آخری بات بیان کرنا کہ پیغمبر نے 3 سال کو پوشیدہ طور پہ تبلیغ کی. اس عرصے میں نہ کافروں نے کوئی مخالفت کی، نہ سرداروں نے کوئی مخالفت کی، نہ مکے والوں نے، اس لیے کہ یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا پیغام پھیلایا جا رہا. اتنا تو مکے والوں نے دیکھا کہ ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے دوست وہ کچھ الگ ہو گئے ہیں ہم سے. لیکن کیونکہ مکے میں اس سے پہلے ایسی کئی تحریکیں چل چکی تھی. حلق الفضول جب ہوا تھا اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس معاہدے میں شرکت کی وہ عام مکے والوں سے الگ ہو گئے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ورقہ ابن نوفل نے جب عیسائیت کو قبول کیا تھا اس وقت میں 4 آدمیوں کا ایک گروپ الگ ہو گیا تھا. تو مکے والوں کو ابھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ جو الگ ہو گئے یہ ہمارے لیے آگے چل کے خطرہ بننے والے ہیں.
وہ سمجھ رہے تھے کہ نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، تو انہوں نے اپنی انجمن بنائی ہے، کوئی پارٹی بنائی، بنانے تو ہمارا کیا نقصان۔ 3 سال تک تو یہ صورتحال رہی۔ 3 سال کے بعد جب پیغمبر نے علی اعلان تبلیغ رسالت شروع کی، تب پہلی مرتبہ مکے والوں کو اندازہ ہوا۔ مگر اس عرصے میں 3 سال کے عرصے میں 134 آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے، چنانچہ مسلمانوں کا بھی ایک طاقتور گروہ بن گیا۔ لیکن اس تمام عرصے میں حضرت ابو طالب کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ حضرت ابو طالب کو پروردگار عالم کی جانب سے یہ ذمہ داری ملی کہ وہ پیغمبر اسلام کا تحفظ کرے۔ باقی جو مسلمان ہیں وہ تو مظالم اور مسائل برداشت کریں گے، آپ انشاءاللہ آئندہ سنیں گے، مگر پیغمبر کا تحفظ ضروری ہے۔ چھوٹے بڑے جو چھوٹے حملے پیغمبر پر ہوئے، کبھی اونٹ کی اوجھڑی لا کے رکھ دی، کبھی پیغمبر پہ بچوں نے پتھراؤ کر دیا، کبھی کسی نامعلوم شخص حالت نماز میں پیغمبر کے گلے میں رسی ڈال دی، ان سب کی تفصیل آپ تاریخ میں دیکھیے تو یا بچے نظر آتے ہیں اور یا کوئی نامعلوم آدمی جس کا نام ہمیں تو پتا چل گیا کیونکہ معصومی نے بتایا کہ یہ ظلم کس نے کیا، یہ ظلم کس نے کیا، یا قرآن کی آیتیں آ گئی، مگر اس وقت تو یہ بات تھی کہ معلوم نہیں کس نے عبداللہ کے یتیم کی کمر پہ اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی، پتا نہیں کون ہے۔ یعنی اگر پورا خاندان بنی ہاشم کے کعبے میں جا کے پوچھے کون ہے وہ کہ جس نے رسول کے گلے میں رسی ڈالی، تو سب یہی کہیں گے ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمارے سامنے کا یہ واقعہ ہی نہیں۔ تو عرب کے اور خصوصاً مکے کے اتنے طاقتور سردار اپنی پوری طاقت کے باوجود یہ ہمت کیوں پیدا نہیں کر رہے کہ کبھی آمنے سامنے آ کر رسول کا مقابلہ کریں؟ فقط ایک مرتبہ ہمیں نظر آتا کہ بالکل سامنے مقابلہ کیا ابو جہل نے جا کر، مگر اسی وقت جناب حمزہ آ گئے اور ابو جہل کا سر پھاڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ باقی عرب کے لوگ مظالم بھی کر رہے ہیں رسول پہ مگر اپنا نام بھی چھپا رہے ہیں، تو اس کی وجہ ابو طالب کی ذات تھی۔ حضرت ابو طالب کے لیے اس وقت اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا، اور ان کے لیے یہی حکم تھا کہ تمہیں دین ابراہیمی پہ چلنا بالفاظ دیگر۔ اسلام جب تک کہ مکے میں رہا اس وقت تک کلمہ لا الہ الا اللہ آ تو گیا، لیکن اگر کوئی اس کلمے سے ہٹ کر دین ابراہیمی پر رہے تو وہ بھی نجات والا مانا جاتا تھا، کوئی حضرت عیسیٰ کے دین پہ رہے وہ بھی نجات والا مانا جاتا تھا، کوئی حضرت موسیٰ کے دین پہ رہے وہ بھی نجات والا مانا جاتا تھا، بشرطیہ کہ صحیح دین ہو۔ تو عیسائیت، یہودیت، دین ابراہیمی یہ 10 سال تک اسلام کے ساتھ ساتھ چلے کہ چاہے اسلام کو قبول کرو چاہے ان کو، مگر ایک فرق کے ساتھ وہ یہ کہ یہ جو اجازت تھی یہ ان لوگوں کو تھی کہ جو پہلے سے ان دین میں سے کسی دین پر ہے، لیکن اگر کوئی نیا آدمی اللہ کے دین میں داخل ہونا چاہتا تو اس پر واجب تھا کہ وہ اسلام میں داخل ہو۔ کوئی نیا آدمی دین ابراہیمی میں نہیں جا سکتا، دین عیسائیت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں جو پرانے چلے آ رہے ہیں ان کو اجازت ہے کہ تم ان دینوں پر رہ سکتے ہو، تو تمہارا وہی مقام ہوگا جو ایک مسلمان کا مقام۔ حضرت ابو طالب کو بھی یہ اجازت ملی، یعنی تقیہ تو تھا مگر ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو وہ ظاہر کریں کہ میں گمراہ ہوں معاذ اللہ، نہیں، میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ اور مکے کی زندگی تک چاروں مذاہب کو بالکل برابر مقام تھا، بس ایک فرق کے ساتھ کہ نئے آدمی کو اجازت نہیں ہے لیکن پرانے آدمیوں کو اجازت ہے۔ تو حضرت ابو طالب اسی وجہ سے دین ابراہیمی پر ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو اسلام کی جانب بھیج رہے ہیں، اور اسی انداز سے حضرت ابو طالب کا دین ابراہیمی پر رہنا اور اسلام قبول نہ کرنا یہ سبب بنا کہ مکے کی زندگی تک پیغمبر اسلام کو کوئی پریشانی نہیں ہو، ساری پریشانیاں مدینے میں ہوں۔ مکے میں جو کچھ پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ یہ آواز پھیلنے نہیں دی جا رہی ہے، ماننے والوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، مگر ذات رسالت کو خطرہ نہ تھا، اسی لیے پورے مکے کی زندگی دیکھ لیجیے، پوری مکے کی زندگی پیغمبر اسلام کے لیے کبھی اس انتظام کی ضرورت نہ پڑی کہ کوئی پہرے دار رکھا جاتا سوائے شیب ابی طالب کے 3 سال کی۔ اور مدینے میں آج بھی جائیے، آج بھی تو آپ کو مدینے کی مسجد باقاعدہ ایک ستون نظر آئے گا جس کا نام ہے ستون حارث، یعنی یہ وہ جگہ جہاں پوری مدینے کی زندگی ایک محافظ بیٹھتا تھا رات کو رسول کی حفاظت کے لیے کہ کوئی رات کو رسول پہ حملہ کر کے رسول کو شہید نہ کر دے۔ مکے کے اندر نہ خانہ خدا میں آپ کو ایسا کوئی مقام نظر آئے گا، نہ محلہ بنی ہاشم میں
سوائے شیب ابی طالب کے 3 سالوں سے پیغمبر کی اس قسم کی حفاظت کی ضرورت پیش نہ آئی ابو طالب کی وجہ سے. اور مدینے میں جہاں رسول حاکم مطلق ہے، جہاں حکومت ہے، وہاں پہ پہلے دن ہی سے اس کی ضرورت پیش آ گئی. یہ سبب ہے کہ ابو طالب کو اسلام کا کلمہ پڑھنے سے پروردگار عالم نے شروع میں روکا تھا. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ پچھلی تقریر میں جناب جعفر طیار کے واقعے میں یہ آ گیا تھا کہ ابو طالب اشارہ کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، لیکن خود کلمہ اسلام نہیں پڑھ رہے، کیونکہ اس وقت دین ابراہیمی ماننے والے کے لیے کلمہ پڑھنا واجب نہیں تھا. جس طریقے سے نماز معراج کی رات تک عام مسلمانوں کے لیے نماز واجب نہیں، رسول کے لیے واجب. معراج کے بعد پھر تمام مسلمانوں کے لیے یہ نماز واجب ہوئی ہے. اس کی تشریح تو میں انشاءاللہ اب کی جمعے اور ہفتے کی جو 2 مجلسیں ہوں گی معراج کے سلسلے میں اس میں کروں گا. آج کچھ پرانی باتوں کی تکرار ہو گئی، کچھ پرانی باتوں کی وضاحت ہو گئی. اب سیرت رسول کے سلسلے آخری گفتگو جس میں ہجرت حبشہ تک کے حالات بیان کیے جائیں گے وہ آئندہ منگل کو ہو رہی. تو خوش قسمتی سے اس منگل سے آئندہ منگل تک سیرت رسول کے سلسلے میں 4 تقاریر کا موقع مل رہا. ایک آج کی تقریر، پھر جمعہ، پھر ہفتہ اور پھر آئندہ منگل. آئندہ منگل کو 36ویں اور اس سال کی آخری تقریر ہوگی سیرت رسول کے بارے میں، جس میں مکے کے 1 حد تک حالات مکمل ہو جائیں گے. اب مجھے یہ اندازہ کہ ایصال ثواب کی مجلس کا بھی کچھ تقاضا، مگر یہاں کا ایک دستور و طریقہ ہے، میں ان لوگوں سے معذرت کر دوں جو فقط اور فقط ایصال ثواب کی وجہ سے یہاں تشریف لائیں کہ بہت تفصیل سے نہ چلے. مختصراً ایک دستور یہاں کا ہے کہ کچھ نہ کچھ مسائل ہر تقریر میں بیان کیے جاتے ہیں، اور حتی الامکان یہ کوشش کی جاتی کہ جو مسائل خواتین کی جانب سے آئیں ان کا جواب پہلے دیا جائے. یہ سلسلہ چل رہا. میں زیادہ وقت آج نہیں لوں گا، اس لیے کہ تقریباً 54 منٹ ہماری تقریر کو ویسے بھی ہو چکے ہیں. صرف 6 یا 10 منٹ کے مسائل ہیں، ان کو سن لیجیے. اس کے بعد آپ کی زحمتیں ختم ہوں گی. اس سے پہلے کہ مسائل شروع ہوں بآواز بلند درود بھیجیے محمد والے محمد. ایک مسئلہ جو پچھلی دفعہ پوچھا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا، نظر و نیاز کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ تھا کہ عورتوں کو گھٹنے باہر نکال کر نماز پڑھنا واجب ہے، یہ سنت. غالباً اس کا جواب بھی دیا جا چکا کہ عورت مرد کی طرح نماز پڑھ سکتی ہے، البتہ مستحب کہ رکوع کی حالت میں اپنے گھٹنے باہر نکالے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا اس مسئلے کا جواب دیا جا چکا. اب آخر کے جو 2-3 مسئلے رہ گئے، 2 یا 3 مسئلے اس کے اندر ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں. صرف ان کو سماعت فرمائیے اور اس کے بعد آپ کی زحمت ختم. یہ میں نے اس لیے بھی ان مسائل کو ترجیح دی کہ ان میں 1-2 مسئلے ایسے آ گئے کہ جن کا آج بیان بہت ضروری ہے. ایک مسئلہ اس کے اندر نمازوں کا آیا ہے. سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا ہر نماز میں اقامت پڑھنا چاہیے؟ جیسے نماز شب ہے تو کیا ہر رکعت میں اقامت پڑھیں، ہر سنت نماز میں اقامت پڑھیں، یا صرف نیت کر کے نماز پڑھ لیں؟ یہ ایک سوال ہے. تو اذان اور اقامت واجب نمازوں میں ہے، سنت نمازوں میں اذان اور اقامت نہیں. قضا نمازوں میں بھی اذان اور اقامت ہے، واجب نمازوں میں بھی اذان اور اقامت ہے، مگر سنتی جو نمازیں ہیں، نافلہ مغرب ہے، زیارت امام کی ہے، شب قدر کی ہے، نماز شب، ان میں اقامت اور اذان نہیں ہے. براہ راست آپ نماز کی نیت کریں اور نماز شروع کر دیں. دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ میری نماز قضا، تو یہ جو سجدے اور رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تو ہم تو ان کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اور آغا پروجردی کے دور میں یہی بتایا گیا. پھر آغا حکیم کا دور آیا، محسن حکیم کا، اس میں بھی 3 دفعہ ہم ذکر کیا کرتے. تو قضا نمازیں بہت ساری ہیں یا کچھ ہیں، کیا ان میں 1 دفعہ پڑھ لیں تو یہ کافی رہے گا یا ان میں بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے؟ ایک سوال اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وضو بھی ہم 3 مرتبہ کرتے تھے، اب ہم نے 1 یا 2 دفعہ وضو کرنا شروع کر دیا. تو قضا نماز جو آغا محسن حکیم اور آغا بروجردی کے مسائل ہم کو بتائے گئے تھے، اس میں ہم سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ رہے ہیں. آج ہم وہ قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں جو ان کے زمانے میں ہم سے چھوٹی، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اب اسی آغا حکیم کے طریقے پہ رہوں یا طریقہ بدل دیا جائے؟ اس میں بیک وقت 3 سوال انہوں نے پوچھ لیے ہیں اور تینوں اہم سوال ہیں. ان کا پہلا جو سب سے آخری سوال ہے، لیکن میں اس کو پہلا بنا دیتا ہوں کہ میں ان کا سوال آخر کا ٹکڑا یہ ہے کہ میں آغا محسن حکیم کی تقلید کرتی ہوں، اب اس پر رہوں یا کسی اور کی تقلید کروں.
تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جس مجتہد کی آپ تقلید کریں جیسے ہی اس کا انتقال ہو اس کی تقلید ختم ہو، جیسے ہی مجتہد کا انتقال ہو اس کی تقلید میں باقی رہنے کی اجازت نہیں ہے، تقلید ختم ہو، بلکہ واجب ہے کہ اس کے انتقال کے بعد زندہ مجتہدوں میں جو سب سے بڑا ہے اس کی تقلید کریں اور نیت کریں کہ اب میں ان کی تقلید میں جاتی ہوں۔ کہ جب ان کی تقلید شروع کر دیں نئے مجتہد کی، مثلا آغا محسن حکیم کے بعد جیسے ہی ان کا انتقال ہوا ایک دن بھی ان کی تقلید میں نہیں رہیں گے، تقلید ختم۔ اب فوراً دیکھیں کہ ان کے بعد سب سے بڑا مجتہد کون ہے۔ فرض کیجیے کہ آغا خوئی کا نام پتہ چلا، اسی دن آغا خوئی کی تقلید شروع کریں اور اب ان سے پوچھیں کہ جو نمازیں، روزے، وضو، غسل جو مجھے طریقے تو وہی پرانے یاد ہیں، کیا میں سب نئے مسئلے یاد کروں آپ کے یا پرانے مسائل پر عمل کر سکتی ہوں؟ تو مثلا آغا خوئی نے اجازت دے دی کہ آغا محسن حکیم کے جو مسئلے جس کو یاد ہیں زبانی وہ ان مسئلوں پہ باقی رہ سکتا۔ اب آغا حکیم کی تقلید پہ ہم باقی، مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آغا محسن حکیم کی تقلید میں، آغا خوئی کی تقلید میں ہے کیونکہ ان کی اجازت ملی، اس لیے ہم آغا حکیم کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، ورنہ ہم کو اختیار اور اجازت نہیں تھی اس طریقے پہ عمل کرنے کی۔ تو مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی نہیں رہ سکتے، زندہ کی تقلید کریں پھر اس سے پوچھ کر مردہ مجتہد کے مسائل پہ عمل کیا جا سکتا، اور اسی لیے آپ مسائل پر عمل کریں گی مردہ مجتہد کی یعنی آغا حکیم کی، مگر کہلایا جائے گا کہ آپ آغا خوئی کی تقلید میں، اور اسی وجہ سے جو نیا مسئلہ پیش آئے ان سے پوچھیے، اپنا خمس وغیرہ دینا ہو ان کو دیجیے، کیونکہ مجتہد کے انتقال کے بعد اس کے سارے وکیل اسی منٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آغا محسن حکیم تو کوئی وکیل دنیا میں نہیں، ان کا انتقال ہوا سارے وکیل ختم، تو اس لیے ان کی تقلید غلط۔ تقلید آپ نے نئے مجتہد کی ہے، ان کی اجازت سے آپ پرانے مجتہد کے مسئلوں پر عمل کر رہی، مگر کہلایا جائے گا کہ آپ ان کی تقلید میں۔ یہ تو ہوا پہلا سوال کہ آغا حکیم کی تقلید کی اگر آپ باقی ہیں تو غلطی کر رہی ہیں، فوراً نئے مجتہد کی تقلید میں آئیے اور پھر عمل پرانے مسائل پہ کیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ موجودہ جو دو بڑے مجتہد یا آغا خوئی یا آغا خمین دونوں نے اجازت دی ہے کہ آغا محسن حکیم کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں، مگر پہلے ان کی تقلید کرنا ہوگی نئے مجتہد کی۔ اب ان کا دوسرا سوال کہ وضو ہم 3 دفعہ کرتے تھے، یہ آپ بالکل غلط کرتی تھی، کیونکہ کسی بھی شیعہ عالم نے آج تک وضو میں 3 دفعہ چہرہ یا ہاتھ دھونے کی اجازت نہیں دی۔ سب کے نزدیک یہ وضو غلط ہے، حرام ہے اور باطل بھی ہو سکتا ہے۔ تو آغا محسن حکیم کے زمانے میں بھی کسی نے آپ کو غلط بتایا، آغا بروجردی کے زمانے میں بھی کسی نے آپ کو غلط بتایا، ان کا یہ مسئلہ پسند نہیں تھا، بلکہ آپ کے لیے ضروری کہ آپ باقاعدہ کسی عالم سے رجوع کریں جہاں آپ اس کو اپنی بات سمجھا سکیں، یا کسی مسئلہ جاننے والی خاتون سے، اور یہ دیکھ لیں کہ جو 3 دفعہ آپ نے وضو کیے کہیں ایسا تو نہیں کہ تیسری مرتبہ جو آپ نے پانی ڈالا ہاتھوں پر اسی پانی سے مسح کیا تو وہ وضو سارے باطل اور ان کی ساری نمازیں باطل، یہ تصدیق کرا لی۔ تو بہرحال اب آپ کو وضو میں 1 یا 2 مرتبہ تک دھونے کی اجازت ہے، 3 مرتبہ غلط۔ تیسرا مسئلہ کہ رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ بہرحال مجھے یہ یاد نہیں کہ آغا بروجردی کا کیا مسئلہ تھا، آغا محسن حکیم بھی 1 ہی دفعہ واجب سمجھتے تھے اور 3 دفعہ ثواب سمجھتے تھے، اور یہی آغا خوئی کا نظریہ ہے، یہی آغا خمینی کا کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ آپ آدھا نماز میں بھی چاہیں تو 1 ہی مرتبہ پڑھیں اور زیادہ ثواب لینا ہے تو 3 دفعہ پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ چاہے 1 دفعہ پڑھیں چاہے 3 دفعہ۔ تو